بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مادہ قیاس کے اعتبار سے قیاس کی 5 قسمیں ہیں۔ مادہ قیاس کے اعتبار سے قیاس کی 5 قسمیں ہیں، یعنی قیاس برہانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری اور قیاس سفسطی۔ قیاس برہانی کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم قیاس جدلی اور قیاس خطابی کے بارے میں پڑھیں گے۔ یاد رکھیے قیاس جدلی اسے کہتے ہیں کہ جدل کا معنی ہوتا ہے جھگڑنا، بحث و مباحثہ کرنا، مناظرہ کرنا، اور اصطلاح منطق میں قیاس جدلی اسے کہتے ہیں کہ جو مرکب ہو 2 مقدمات سے، جو مرکب ہو 2 مقدمات سے، یعنی مقدمات مشہورہ اور مقدمات مسلمہ سے جو مرکب ہو اسے قیاس جدلی کہا جاتا ہے۔ اب مقدمات مشہورہ کسے کہتے ہیں کہ وہ مقدمات جو مشہور ہو لوگوں کے درمیان، جو لوگوں کے درمیان مشہور ہو انہیں مقدمات مشہورہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو مقدمات مشہور ہو گئے لوگوں کے درمیان، چاہے یہ قوم کے درمیان مشہور ہو یا ساری دنیا کے درمیان مشہور ہو، یا یہ جو مقدمات مشہورہ ہیں یہ درست ہو یا غلط ہو، درست ہو یا غلط ہوں، یا سچے ہوں یا جھوٹے ہوں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مقدمات مشہورہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو مشہور مقدمات ہوں گے لوگوں کے درمیان، جو مشہور مقدمات ہوں گے، یا تو یہ مصلحت عامہ کی وجہ سے مشہور ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ مصلحت عامہ کی وجہ سے، یعنی جس عمل میں، جس کام میں سب کا فائدہ ہو، سب کا فائدہ ہو، اس وجہ سے لوگوں کے درمیان مشہور ہوں گے۔ جیسے دیکھو انصاف اچھی چیز ہے، انصاف ایک اچھی چیز ہے، یہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے، لوگوں کے درمیان مشہور ہے۔ کس وجہ سے؟ مصلحت عامہ کی وجہ سے، اس سے سب کا فائدہ ہوتا ہے، انصاف سے سب کا فائدہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ تمام لوگوں کے درمیان کیا ہے؟ مشہور ہے، یعنی پوری دنیا کے درمیان کیا ہے؟ یہ مشہور ہے۔ اس طرح ظلم برا عمل ہے، ظلم ایک برا عمل ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان مشہور ہے۔ کس وجہ سے مشہور ہے؟ مصلحت عامہ کی وجہ سے۔ اس طرح چور کا قتل لازمی ہے، چور کا ہاتھ کاٹنا لازمی ہے۔ اب چور کا قتل کرنا لازمی تو نہیں ہے، یہ جو مقدمات مشہور ہیں ان کے اندر تو داخل ہوں گے، کیونکہ مقدمات مشہورہ جو ہوتے ہیں اس کے درمیان چاہے درست ہوں یا غلط ہوں، سچے ہوں جھوٹے ہوں، سارے کے سارے مقدمات کیا ہوتے ہیں؟ داخل ہوتے ہیں کہ یہ وہ مقدمات ہیں جو لوگوں کے درمیان مشہور ہیں۔ حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ سچے ہوں، درست ہوں یا نہ ہو، سچے ہوں یا جھوٹے نہ ہو، انہیں کیا کہا جائے گا؟ مقدمات مشہورہ کہا جائے گا۔ چور کا قتل لازمی ہے، چور کا ہاتھ کاٹنا لازمی ہے، یہ کیا ہے؟ مقدمات مشہورہ میں سے ہیں۔ اس طرح یا تو وہ لوگوں کے درمیان مشہور ہوں گے رقت قلبیہ کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ رقت قلبیہ کی وجہ سے مشہور ہوں گے، یعنی رحم دلی کی وجہ سے مشہور ہوں گے۔ جیسے انسانوں جانوروں کے بچوں پر شفقت کرنا کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان مشہور ہے۔ کس وجہ سے؟ رقت قلبیہ کی وجہ سے۔ اس طرح یا تو مشہور ہوں گے مقدمات مشہورہ، وہ ہوں گے عاداتی تاثر یا مزاجی تاثر کی وجہ سے، عاداتی تاثر کی وجہ سے یا مزاجی تاثر کی وجہ سے۔ جیسے مثال کے طور پر جو سخت مزاج والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ظالموں سے کیا بدلہ لینا اچھی عادت ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ظالموں سے بدلہ لینا، ظالموں کو ظلم کا بدلہ دینا اچھی عادت ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان مشہور ہوتا ہے کہ ظالموں کیا کرنا چاہیے؟ معاف کرنا دینا چاہیے۔ تو یہ سخت مزاج والوں کے درمیان اور نرم مزاج والوں کے درمیان کیا بھی ہوتے ہیں؟ مقدمات مشہور ہوتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کے درمیان جو مشہور ہوں گے یا تو وہ کسی فن والے کی درمیان، فن والوں کے درمیان، کسی علمی لوگوں کے درمیان، فن والوں کے درمیان کیا ہوں گے؟ مشہور ہوں گے مقدمات۔ جیسے ناویوں کے نزدیک مشہور ہے کہ الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، والمفعول منصوب، فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ یہ نحو والوں کے درمیان مشہور ہے، انہیں بھی کیا کہا جائے گا؟ مقدمات مشہورہ کہا جائے گا۔ اس طرح اصول فقہ کے درمیان مشہور ہے کہ امر جو ہوتا ہے، حکم جو ہوتا ہے، وہ قرآن حدیث کے اندر کس کے لیے؟ وجوب۔ قرآن کے اندر کیا کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے۔ بعض جگہ پر شرائط کے ساتھ جب کیا آتا ہے؟ وہ کس کے لیے؟ وجوب کے لیے آتا ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان کیا ہے؟ مشہور ہے۔ اصول فقہ کے درمیان کیا ہے؟ مشہور ہے۔ یا کسی خاص قوم کے درمیان کیا کوئی بات مشہور ہوتی ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مقدمات مشہورہ کہا جاتا ہے۔ اور مقدمات مسلمہ اسے کہتے ہیں کہ جن مقدمات میں جو فریق مخالف ہے وہ بھی ان مقدمات کو مانتا ہو۔ آپ کا جو فریق مخالف ہیں، جس سے آپ جھگڑ رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، آپ جس سے مناظرہ کر رہے ہیں، وہ جن مقدمات کو جانتا ہو، تسلیم کرتا ہو، سچ مانتا ہو، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مقدمات مسلمہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہر کوئی مانتا ہے، کوئی بھی فریق مخالف ہو، آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، وہ مانتا ہے کہ موت برحق ہے، موت کیا ہے؟ حق ہے، موت ہمارے اوپر آنی ہے، تو یہ اس کو مانتا ہے، تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مقدمات مسلمہ کہا جاتا ہے۔ تو قیاس جدلی اسے کہتے ہیں کہ جو مرکب ہوتا ہے مقدمات مشہورہ سے اور مقدمات مسلمہ سے جو مرکب ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قیاس جدلی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مقدمات مشہورہ ہیں
یہ جو مقدمات مشہورہ ہیں یہ ان اولیات کی طرح ہیں جو ہم نے بدیہیات میں پڑھے تھے۔ بدیہیات میں اولیات کیسے کہا جاتا ہے کہ وہ مقدمات وہ قضایا کہ جس میں موضوع، محمول اور نسبت کا تصور کرتے ہی ذہن ان کو فوراً تسلیم کر لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، دلیل کی کسی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی ذہن کے اندر دلیل آتی ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اولیات کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ جو مقدمات مشہورہ ہیں یہ بھی اولیات کی طرح ہیں۔ اس کے اندر بھی موضوع، محمول، نسبت کا تصور کرتے ہی فوراً ذہن ان کا کیا کر لیتا ہے؟ یقین کر لیتا ہے۔ جیسے دیکھو انصاف اچھی چیز ہے، انصاف ایک اچھی چیز ہے، یہ موضوع، محمول، نسبت کا تصور کرتے ہی ہمارا ذہن فوراً کیا کر لیتا ہے؟ یقین کر لیتا ہے۔ جس طرح اولیات کے اندر یقین کر لیتا ہے کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے اور 10 کا عدد 8 سے بڑا ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو انصاف اچھی چیز ہے یہ بھی کیا ہے؟ موضوع، محمول، نسبت کا تصور کرتے ہی کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ذہن اس کا کیا کر لیتا ہے؟ یقین کر لیتا ہے۔ تو مقدمات مشہورہ اور جو اولیات ہم نے پڑھے تھے ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں بنیادی سا فرق ہے، یہ جو مقدمات مشہورہ ہوں گے یہ سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، سچے بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو اولیات ہیں وہ ہمیشہ سچے ہوں گے، وہ کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقدمات مشہورہ یہ جھوٹے کیسے ہوں گے؟ مقدمات مشہورہ یہ جھوٹے کیسے ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اگر جو مقدمات مشہورہ ہیں کہ کبھی سچے آ رہے ہوں، کبھی جھوٹے آ رہے ہوں، کبھی ان کا حکم بدل رہا ہو، تو پھر یہ کیا ہو جائیں گے؟ مقدمات مشہورہ میں سے ہوں گے، اور جو ہمیشہ سچے آ رہے ہیں اولیات میں سے ہوں گے۔ تو یہ مقدمات مشہورہ میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سچے آئیں گے، جھوٹے آئیں گے؟ مثال کے طور پر میرا ایک دعویٰ ہے کہ جھوٹ بولنا بری عادت ہے۔ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ بری عادت۔ جھوٹ بولنا بری عادت ہے۔ اب کیا جھوٹ بولنا بری عادت ہے؟ کیا ہر وقت جھوٹ بولنا بری عادت ہے؟ ہر وقت جھوٹ بولنا بری عادت ہے، یا کبھی جھوٹ بولنا جائز بھی ہے؟ جھوٹ بولنا جائز بھی ہے۔ تو کبھی جھوٹ بولنا کیا ہوتا ہے؟ جائز بھی ہوتا ہے کہ جب کیا ہو، جان کا خطرہ ہو یا دین کا خطرہ ہو، اس وقت جھوٹ بولنا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ یا کسی منفعت کی وجہ سے جھوٹ بولنا کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے، اچھی بات ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ جھوٹ بولنا بری عادت نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا بری عادت، تو دیکھو یہ جو جھوٹ بولنا بری عادت ہے یہ مقدمات مشہورہ میں سے ہیں، یہ کبھی سچی ہو جاتے ہیں، کبھی جھوٹے آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اولیات کے اندر دیکھیں گے وہاں پر کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے کل جز سے بڑا ہوتا ہے، اب کل جز سے ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، کبھی بھی جز جو ہے وہ کل سے بڑا نہیں ہوگا، ہمیشہ کل جز سے بڑا ہوگا۔ اس طرح 10 کا عدد 8 سے بڑا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ 10 کا عدد 8 سے بڑا ہوگا، کبھی بھی 8 کا عدد 10 سے بڑا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی 8 کا عدد 10 سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بنیادی سا فرق ہے مقدمات مشہورہ اور مقدمات اولیات کے درمیان، یہ کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے قیاس جدلی۔ جو مقدمات مشہورہ اور مقدمات مسلمہ سے مرکب ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قیاس جدلی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں الفصل یاد فصل القیاس الجدلی، قیاس جدلی قیاس وہ قیاس ہے مرکب جو مرکب ہوتا ہے من مقدمات مشہورۃ او مسلمۃ، مقدمات مشہورہ یا مسلمہ سے، عند الخصم، فریق مخالف کے نزدیک، فریق مخالف کے نزدیک جو کیا ہوتا ہے؟ مشہور ہوتا ہے، مسلمہ ہوتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ قیاس جدلی کہا جاتا ہے۔ صادقۃ کانت او کاذبۃ، سچے ہو یا جھوٹے ہو، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مقدمہ قیاس جدلی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو مقدمات مسلمہ ہیں، مقدمات مشہورہ کون سے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ والاول، اور وہ مقدمات مشہورہ، والاول وہ ہیں مقدمات مشہورہ، پہلے جو مقدمات مشہورہ ہیں، والاول اور پہلے وہ کون سے ہیں؟ مقدمات مشہورہ ہیں۔ مقدمات مشہورہ وہ ہیں ما تدابق فیہ آراء قوم، کہ جس میں موافق ہو لوگوں کی رائے، جس میں لوگوں کی رائے موافق ہو، جو لوگوں کے درمیان کیا ہو؟ مشہور ہو۔ اما لمصلحۃ عامۃ، یا تو کسی عام مصلحت کی وجہ سے، یعنی سب کا جس کے درمیان فائدہ ہو، اس وجہ سے، نحو العدل حسن، انصاف جو ہے اچھی چیز ہے، والظلم قبیح، ظلم بری عادت ہے، وقتل السارق واجب، اور چور کا قتل جو ہے وہ واجب ہے، لازمی ہے، قتل واجبی نہیں ہے۔ تو یہ مقدمات درست ہو یا غلط ہو؟ تو دیکھو یہاں پر یہ قتل السارق واجب یہ درست تو نہیں ہے، لیکن یہ مقدمات مشہورہ کے درمیان داخل ہوگا، یہ لوگوں کے درمیان کیا ہے؟ مشہور ہیں۔ او لرقۃ قلبیۃ، یا رقت قلبیہ کی وجہ سے، رحم دلی کی وجہ سے، کقول اہل ہند، جیسے کہ ہندوستان کے لوگوں کا، ہند کے رہنے والے لوگوں کا یہ قول ہے کہ ذبح الحیوان مذموم، یہ جو جانور کو ذبح کرنا ہے ناپسندیدہ ہے، یہ جانور کو کیا کہنا ہے؟ ذبح کرنا ہی ناپسندیدہ ہے، یہ ان کے درمیان کیا مشہور ہے۔ جانور کو
ذبح کرنا ناپسندیدہ نہیں، بہت اچھا کام ہے، بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کو کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے کہ ان کو جانوروں کو کن کے لیے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اس وجہ سے ان کو کیا کرنا ہے، ذبح کرنا اچھی بات ہے۔ تو یہ مقدمات مشہورہ ہیں، یہ درست بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر یہ کیا ہے، غلط ہیں۔ او انفعالات خلقیت، یا عاداتی تاثر کی وجہ سے، او مزاجیت، یا عاداتی مزاج کی وجہ سے، مزاجی تاثر کی وجہ سے، فإن للأمزجۃ، کیونکہ جو مزاج جو ہیں والعاداتی اور عادات جو ہیں دخل عظیما، ان کا بہت بڑا دخل ہے فی الاعتقاداتی، اعتقاد کے اندر، فاصحاب الامزجۃ الشدیدۃ، جبکہ جو سخت مزاج والے جو ہوتے ہیں، یرونا، وہ سمجھتے ہیں کہ الانتقام من اہل الشرارت، برے لوگوں سے، حسنا، اچھا ہے، انتقام لینا کیا ہے، اچھا ہے۔ واصحاب الامزجۃ اللینۃ، اور جو نرم مزاج والے لوگ ہیں، یرونا، سمجھتے ہیں، العفو، معافی کو سمجھتے ہیں، خیرن، اچھا۔ ولذالک تری الناس، اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو، مختلفین، جو مختلف ہوتے ہیں، فی العادات والرسوم، عادات اور رسوم کے اندر، یہ کس وجہ سے، مقدمات مشہورہ کی وجہ سے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ مَشْهُورَاتٌ خَاصَةٌ بِهِمْ، اور ہر قوم کے لیے کچھ مشہورات ہوتے ہیں، مقدمات مشہورہ ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، بہم، انہی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ وَكَذَا لِكُلِّ صنعت، اور ہر فن والوں کے لیے بھی خاص ہوتے ہیں۔ فَمِن مشہورات النحویین، نحو والوں کے نزدیک جو مشہورات ہیں، مقدمات مشہور کون سے ہیں؟ الفاعل مرفوع، فاعل مرفوع ہے، والمفعول منصوب، مفعول منصوب ہے، والمضاف الیہ مجرور، اور مضاف الیہ مجرور ہوتے ہیں۔ وَمِن مشہورات الاصولیین، اور اصول فقہ کے مقدمات مشہورہ میں سے الامر للوجوب، امر کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو یہ پہلا مقدمات مشہورہ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ والثانی، اور دوسرے مقدمات جو ہیں، مقدمات مسلمہ جو ہیں، ما یؤلف، جو مرکب ہوتا ہے، من المسلمات، مقدمات مسلمہ سے، بین المتخاصمین، دو فریق مخالف، دو بحث کرنے والوں کے درمیان کیا ہوتے ہیں؟ مسلمات ہوتے ہیں، دونوں کیا کرتے ہیں، ان مقدمات کو دونوں تسلیم کرتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مقدمات مسلمات کہا جاتا ہے۔ وللمشہورات شبہ بالاولیات، اب وہی اعتراض بتا رہے ہیں جو میں نے کیا تھا، وللمشہورات، اور مشہورات کے لیے شبہ کہتے ہیں مصر کو، شبہ کہتے ہیں مشابہت کو۔ وللمشہورات شبہ، اور مشہورات کے لیے جو ہے، مقدمات مشہورات کے لیے یہ مشابہت ہے، بالاولیات، اولیات کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں وتجرید الذہنی وتدقیق النظری، ذہن کو خالی کرنا، اور تدقیق نظری، اور نظر کو گہرا کرنا، یعنی سوچنا، ذہن کے اندر سوچنا کہ وہ کام کیا ہمیشہ سچ ہے یا ہمیشہ سچ نہیں ہے، کبھی جھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو جب کبھی جھوٹا ہوتا ہے، کبھی سچا ہو جاتا ہے، اس کا حکم بدل جاتا ہے، اسے کیا کہا جائے؟ مقدمات مشہورہ کہا جائے گا، اور جب نہیں بدلتا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اولیات کہا جاتا ہے۔ وہ تجرید الذہنی و تدقیق نظری، اور ذہن کو خالی کرنا اور نظر کو گہرا کرنا، یفرق بینہما، ان دونوں کے درمیان کیا کر دیتا ہے؟ فرق کر دیتا ہے، کن کے درمیان؟ مشہورات کے درمیان اور اولیات کے درمیان۔ والغرض من صناعت الجدال، اور غرض و غایت جو ہیں اس فن کی یعنی کیا سے جدلی کا مقصد، فائدہ کیا ہے، کیا سے جدلی کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ والغرض من صناعت الجدال، اور کیا سے جدلی کے مباحثے، کیا سے غرض و غایت من صناعت الجدال، مباحثے کے فن کی، یعنی اس کیا سے جدلی کی غرض و غایت، مقصد، فائدہ کیا ہے؟ الالزام الخصمی، جو فریق مخالف ہے اس پر الزام لگانا، اور حفظ رائے، یا اپنے رائے کو بچانا۔ دو کام ہو سکتے ہیں کیا سے جدلی کے اندر، ایک یہ کہ دوسرے سے اپنی بات منوانا، یا اپنا جو اعتقاد ہے، اپنا جو دعویٰ ہے اس کو بچانا، دلیلوں کے ذریعے اس کو بچانا۔ کس کے اندر؟ کیا سے جدلی کے اندر ہماری کیا ہوتی ہے؟ غرض و غایت اور مقصد ہوتا ہے۔ والقیاس الخطابی، اور کیسے خطابی کو کنائی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اکتفا کیا جائے، کنایت کا معنی ہوتا ہے اکتفا کرنا، یہاں پر بھی کیا کیا جاتا ہے؟ اکتفا کیا جاتا ہے۔ اب یاد رکھو کیسے خطابی اسے کہتے ہیں کہ جو حسن ظن اسے اعتقاد کے بنا پر تسلیم کیا جائے۔ اس کے اندر بھی دو مقدمات جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، دو مقدمات ہوتے ہیں، ایک مقدمات مقبولات اور ایک مقدمات مظنونات۔ مقدمات مقبولات اسے کہتے ہیں کہ جن مقدمات کو حسن ظن اور حسن اعتقاد کی وجہ سے کیا کر لیا جائے؟ تسلیم کر لیا جائے، قبول کر لیا جائے، انہیں مقبولات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مقبولات کہا جاتا ہے۔ یا تو کسی اب جس سے ہم مقبول کریں گے، کسی کے قول کو سمجھیں گے، جانیں گے، کسی قول کو تسلیم کریں گے، کسی کے قول کو حسن ظن اور حسن اعتقاد کی بنا پر قبول کریں گے، یا تو وہ جس کا ہم قول قبول کر رہے ہیں
وہ اس کی تائید غیبی کی وجہ سے ہم اس کا قول قبول کریں گے، اس کی تائید غیبی کی، یعنی جس کا ہم قول قبول کرنے ہیں حکماء کا، اولیاء کا جو ہم قول قبول کرتے ہیں، جو خطیب حضرات ہیں اور جو اولیاء کرام کتابوں کے اندر نصیحتیں کرتے ہیں، ان کا جو ہم قول قبول کرتے ہیں وہ کس وجہ سے قبول کرتے ہیں؟ یا تو غیبی تائید کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا کی؟ غیبی تائید مدد کی ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی بات قبول کرتے ہیں۔ یا تو ہم تقوی کی وجہ سے ان کی بات قبول کر لیتے ہیں کہ لوگ کتنا پرہیزگار ہیں، یہ شخص کتنا، امام صاحب کتنا پرہیزگار ہیں اور ہمیشہ سچ بولتا ہے، تو اس کی بات ہم کیا کر لیتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں۔ اس طرح عقل کی وجہ سے کوئی شخص بہت ہی عقل مند ہوتا ہے تو وہ جو عقلی باتیں کرتا ہے اس کی ہم عقلی باتیں بھی قبول کر لیتے ہیں، جیسے حکماء جب عقلی باتیں کرتے ہیں جیسے منطق ہے، ان کی ہم قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے منطقی ذات کہتے ہیں کہ جو انسان کے اندر سب یہ تو مانتے ہیں کہ انسان کے اندر خواص خمسہ ظاہرہ ہیں، قوت باسا، قوت شامہ، قوت ذائقہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو 5 خواص خمسہ ظاہرہ ہیں یہ تو ہیں، اور لیکن منطقی ذات جو ہے وہ خواص خمسہ باطنہ کو بھی مانتے ہیں، خواص خمسہ باطنہ کو بھی مانتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ خواص خمسہ باطنہ نہیں ہے، لیکن منطقی ذات، حکماء ذات خواص خمسہ باطنہ کو مانتے ہیں، اس سے مشترک خیال، وہم، حافظہ اور قوت متصرفہ بھی ہو کے کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ عقل کی وجہ سے بھی کوئی کسی کی بات قبول کر لیتا ہے، انہیں مقبولات کہا جاتا ہے کہ حسن ظن اور حسن اعتقاد کی بنا پر کسی کی بات قبول کیا جائے اسے مقبولات، وہ مقدمات جو مقبول کیے جائیں گے انہیں کیا کہا جائے گا؟ مقدمات مقبول کہا جائے گا۔ اور مظنونات یعنی کسی کے ظن غالب، اچھا ظن کر لیے، جن میں زیادہ خیال صحیح ہونے کا ہو، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مظنونات کہا جاتا ہے۔ ایسے مقدمات آپ کے پاس آئیں کہ جن میں زیادہ گمان جو ہوتا ہے وہ صحیح ہونے کا ہوتا ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مظنونات کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو مظنونات ہوتے ہیں ان میں حدثیات بھی داخل ہوتے ہیں، تجربیات بھی داخل ہوتے ہیں، متواترات، وہ متواترات جو یقین تک نہ پہنچے ہو۔ حدثیات کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ جن میں فوراً ذہن دلیل تک پہنچ جاتا ہو، اور تجربیات وہ مقدمہ جو تجربے سے حاصل ہوا ہو، اور متواترات وہ پورے متواترات نہیں بلکہ وہ متواترات جو یقین کی حد تک نہیں پہنچے ہوں، کیونکہ عادل لوگ نہیں ملے، یا علت کا پتہ نہیں چل رہا، یا علت کے نہ پتہ چلنے کی وجہ سے کیا ہے؟ وہ متواترات اپنے حد یقین کا نہ پہنچے ہو، وہ بھی کس کے اندر خطابی کے اندر کیا ہوں گے؟ وہ بھی داخل ہوں گے۔ تو قیاس خطابی اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر دو مقدمات داخل ہوتے ہیں، ایک مقدمات مقبولات اور ایک مقدمات مظنونات۔ مقبولات کسے کہتے ہیں؟ کہ جو حسن ظن اور حسن اعتقاد کی وجہ سے قبول کر لیے جاتے ہیں، اور مظنونات جن میں زیادہ خیال صحیح ہونے کا ہو، جن باتوں میں، جن مقدمات میں زیادہ خیال صحیح ہونے کا، انہیں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں القیاس الخطابی، قیاس خطابی جو ہے وہ قیاس ہے مفید للظن، جو کس کا فائدہ دیتا ہے؟ ظن کا فائدہ دیتا ہے، یقین کا فائدہ نہیں دے گا، یہ یقین کا فائدہ نہیں دے گا۔ اور مقدمات ہو، اور اس قیاس خطابی کی جو مقدمات ہیں مقبولات، پہلے تو مقبولات ہیں، مقبولات وہ ایسے مقبولات ماخوذۃ جو لیے گئے ہوں ممن، ان لوگوں سے یحسن الظن فیہم، کہ ان کے بارے میں اچھا گمان کیا جاتا ہو، کل اولیاء والحکماء، جیسے کہ اولیاء اور حکماء ہیں۔ وَأَمَّا الماخوذات جبکہ وہ باتیں جو لی گئی ہوں من الانبیاء، انبیاء سے، علیہم ان پر، وعلی نبینا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام، ان پر درود و سلام نازل ہو، تو یہ انبیاء سے جو باتیں لی گئی ہوں فلیست من الخطابتی، یہ خطابت میں سے نہیں ہوں گی۔ کیوں خطابت میں سے نہیں ہوں گی؟ کیونکہ وہ ان میں کے اندر یقین ہوتا ہے، شک نہیں ہوتا، اور یہ قیاس خطابی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ظن ہوتا ہے، اس کے اندر یقین نہیں پایا جاتا، بلکہ انبیاء کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ وحی ہوتی ہیں، اور وحی کے اندر صرف یقین ہے، ظن پایا نہیں جا سکتا۔ لأنہا اخبارات صادق، کیونکہ یہ ایسی خبریں ہیں جو سچی ہوتی ہیں، من مخبر صادق، سچی خبر دینے والے کی طرف سے، دلہ جو دلال کرتی ہے، علی صدق ہی، دلال کرتا ہے علی صدق ہی، ان باتوں کے سچ ہونے پر، المعجزۃ، ان کا انبیاء کرام کا معجزہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے یقین ہوتا ہے، ان کے اندر ظن نہیں ہوتا۔ ولا مجال للوہم فیہا، اور وہم کے لیے تو مجال ہی نہیں ہے کہ کس کے اندر آئے؟ انبیاء کرام کی باتوں کے اندر، انبیاء کرام کی وحی کے اندر وہم آ جائے، یہ تو کس کا مجال ہی نہیں ہے، کس وہم کی تو مجال ہی نہیں ہے کہ وہ انبیاء کرام کی باتوں میں آئے۔ تو لہٰذا یہ جو انبیاء کرام کے باتیں ہیں وہی ہوتی ہیں، یہ قیاس خطابی کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ حتیٰ یتطرق الیہ الخطأ والخلل، یہاں تک کہ پہنچ جائے انسان کی طرف خطا و خلل، یعنی اگر انسان کی باتیں
یعنی انسان کی باتیں ظن کا فائدہ دیں تو ان میں غلطی اور خطابی ہو جاتی ہیں، کہ جب انسان کی باتیں ہوں وہ تو اس کے اندر تو غلطی اور خطابی واقعہ ہو جاتی ہیں، لیکن جب انبیاء کرام کی باتیں ہوں تو وہ کیا ہوتی ہیں، وہی ہوتی ہیں، ان کے اندر کیا ہوتا ہے، یقین ہو جاتی ہیں۔ فالقیاس المرکب، پس وہ قیاس، فالقیاس المرکب، پس وہ قیاس جو مرکب و منہا ان انبیاء کرام کی باتوں سے برہانی جن، وہ قیاس برہانی ہوگا، قطعی المقدمات، وہ قطعی مقدمات والا ہوگا، جبکہ جو قیاس خطابی ہے کس مقدمات والا ہوگا، ظنی خطاب والا، ظنی مقدمات کے ساتھ ہوگا۔ او مظنونات، یا جو قیاس خطابی کے اندر مقدمات ہوں گے وہ مظنونات ہوں گے، یحکم فیہا، حکم لگایا جائے گا ان کے اندر، بسبب رجحان کی وجہ سے، راجح ہونے کی وجہ سے، ایک قول کے راجح ہونے کی وجہ سے، یقین ہونے کی وجہ سے، بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ظن غالب یہی ہے کہ ہم کیا کریں، اس بات کو کیا کر لیں، قبول کر لیں۔ او مظنون ویندرج، اور درج ہوتی ہیں کس کے اندر، مظنونات کے اندر، فی الحدثیات، و حدثیات داخل ہوتی ہیں، و تجربیات، اور تجربیات، والمتواترات التی، اور وہ متواترات لم تبلغ، جو نہ پہنچی ہو الی حد الجزم، یقین کی حد تک نہ پہنچی ہو، بسبب عدمی، اب یقین کی حد تک کیوں نہ پہنچی ہو، کہتے ہیں بسبب عدمی شعور العلتی، بوجہ علت کے شعور نہ رکھنے کی وجہ سے، علت کا شعور نہ رکھنے کی وجہ سے، کہ علت کا پتہ ہی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے متواترات، وہ متواترات جو حد تک نہ پہنچے ہوں، کس وجہ سے نہ پہنچے ہوں، کیونکہ علت کا شعور نہیں رکھا ہوا تھا۔ او عدم بلوغ عدد المخبرین، او بلوغ عدد المخبرین، یا خبر دینے والوں کی تعداد کا نہ پہنچنا، یعنی اتنے تعداد نہ ہو کہ وہ یقین کا فائدہ، اتنے افراد نہ ہو کہ وہ یقین کا فائدہ دے رہے ہو، او عدمی بلوغ عدد المخبرین الی مبلغ تواتری، یا خبر دینے والوں کی تعداد کا حد تواتر تک نہ پہنچنا، تواتر کی حد تک نہ پہنچنا، یہ بھی کیا ہے، وہ متواتر ہیں جو اپنی حد تک نہیں پہنچے، جو اپنی یقین کی حد تک نہ پہنچے ہم۔ ولہذا صنعتی، اور اس فن کے لیے منفعت عظیمت، بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا کیا ہے، نفع ہے، فی تنظیم امور المعاشی، معاش کہتے ہیں گزر بسر کرنے کے معاملات، فی تنظیم امور المعاشی، گزر بسر کرنے کے معاملات جو ہیں، و تنسیقی احکام المعادی، اور آخرت کے احکام کے انتظام کرنے میں، آخرت کے احکام کے انتظام کرنے میں کیا کر دیتے ہیں، قیاس خطابی فائدہ دیتے ہیں، کہ جو قیاس خطاب، جو خطبہ حضرات قیاس بولتے ہیں، مقدمات بولتے ہیں، یہ ہمیں کن تک آخرت میں اور دنیا کے اندر صحیح زندگی گزارنے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ جو عمل بتاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں اور آخرت کو یاد کرتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، ان کاموں میں ہمیں مدد دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی ہماری زندگی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہماری زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ وتنسیق احکام المعادی، اور آخرت کے احکام کے انتظام کرنے میں، اما باستعمالہا، یا تو ان کے استعمال کے ساتھ، او بالاحتراز عنہا، یعنی یہ جو خطبہ ذات ہمیں حکم دیتے ہیں، یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں یا کسی کام سے بچنے کا حکم دیتے ہیں، کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، کسی کام سے بچنے کا حکم دیتے ہیں، تو یہ اس کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہماری آخرت کا بھی کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، اور بالاحتراز عنہا، یا ان سے بچنے کی وجہ سے۔ ولذالک کبار الحکماء، اور اس وجہ سے جو بڑے حکماء ہیں، یستعملون تلک صنعتی، اس فن کو استعمال کرتے ہیں، کثیراً بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ویعظون بالکلام الخطابی، اور نصیحت کرتے ہیں خطابی کلام کے ساتھ، جمعاً غفیراً، بہت بڑی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں۔ ولا بد ان تکون المقدمات المستعملۃ، اور ضروری ہے ان تکون کہ ہو المقدمات، یہ مقدمات جو ہیں سیاسی خطاب کے اندر، المستعملۃ یہ کہ استعمال کیے جائیں، اس کے اندر جو مقدمات ہیں وہ استعمال کیے جائیں، مقنیۃ للسامعین، ایسے مقدمات کو استعمال کیا جائیں جو مقنیۃ، جو مطمئن کر دینے والے ہوں، للسامعین، سننے والوں کو، مفید ہو، للواعظین، واعظین کے لیے کیا مفید ہو۔ اسے کیا کہا جاتا ہے، قیاس خطابی کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر مقدمات مقبولات اور مقدمات
مظنونات داخل ہوتے ہیں، مقبولات کے اندر ہم اولیاء کرام اور حکماء کرام کی جو باتیں قبول کر لیتے ہیں۔ کس وجہ سے قبول کرتے ہیں؟ قیاس خطابی کی وجہ سے، قیاس خطابی کی وجہ سے، مقبولات کی وجہ سے، اور مظنونات جو ہمیں بات اچھی لگتی ہیں حسن ظن کے اعتبار سے، یعنی غالب گمان ان کے صحیح ہونے کا، یہ جو خطبات ہمیں عمل بتاتے ہیں، ہم کرتے ہیں، تو اس کے اندر کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قیاس خطابی کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر مقبولات اور مظنونات کیا ہوتے ہیں؟ داخل ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔